الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 97 اور 98، پارہ نمبر 1 اور اس کا رکوع نمبر 12میں رکوع کی یہ پہلی 2 آیات بینات ہیں۔ اس سے گزشتہ آیات میں جو کل ہم نے پڑھا وہ اہل یہود کا وہ دعویٰ تھا کہ جس میں وہ کہتے کہ آخرت ہماری ہے، آخرت کی کامیابی بھی ہماری ہے، تو ان کو جواباً کہا گیا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر تمنائے موت کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ لیکن فرمایا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے، بلکہ ان کو تو آپ دنیا کا حریص دیکھیں گے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور ان کی خواہش اس طرح ہوگی کہ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ہمیں 1000 سال زندگی مل جائے۔ وہ تو اسی دنیا کے دلداد ہے۔ یہ ساری صورتحال ذکر کرنے کے بعد آج کی آیات بینات کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس اہل یہود کا ایک وفد آیا، ایک جماعت آئی، ان کی ایک گروہ آیا، اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہم آپ سے کچھ سوالات کرنے چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعتاً آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی نبوت کا دعویٰ ٹھیک ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ہم سوال آپ سے کرنے لگے ہیں ان کا جواب صرف اللہ کا نبی ہی دے سکتا ہے، غیر نبی نہیں دے سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرے ساتھ تم یہ وعدہ کرو کہ اگر تمہارے سوالوں کے جواب صحیح مل جائیں تو پھر ایمان لے آؤ گے، پھر کلمہ پڑھ لو گے۔ انہوں نے کہا جی بالکل پڑھیں گے۔ یہ بات ہو گئی، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ بولو کیا سوال ہے۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ بتلائیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سی حلال چیز کو حرام کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سی حلال چیز کو حرام کیا، یعنی اس کو اپنے آپ کے لیے حرام قرار دے دیا کہ یہ میں نے آج کے بعد نہیں کھانی۔ یہ ان کا پہلا سوال تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اصل میں ہوا یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، اور ان کی بیماری طویل ہو گئی، لمبے عرصے تک چلی گئی۔ پھر انہوں نے
ایک منت مانی، نظر مانی کہ اللہ اگر مجھے شفا مل جائے تو اونٹ کا گوشت میرا مرغوب ہے، یعنی مجھے بڑا پسند ہے، اور اونٹنی کا دودھ بھی میں شوق سے پیتا ہوں، لیکن اگر میری ایک نظر ہے، منت ہے، اگر میں بیماری سے تندرست ہو جاؤں تو یہ دونوں چیزیں میں اپنے آپ کے لیے حرام کرا دوں، یعنی یہ چھوڑ دوں گا، نہیں کھاؤں گا۔ تو پہلا جواب مل گیا ان کو، اور انہوں نے کہا جی یہ بات سچ ہے، ٹھیک ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر یہ دو چیزیں ہی حرام کی تھی کہ میں یہ آج کے بعد نہیں کھاؤں گا۔ آپ کا جواب ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ بتلائیے مرد کا پانی کیسا اور عورت کا پانی کیسا ہے؟ اور بچہ کبھی ماں کی ہم شکل ہوتا ہے، کبھی باپ کی ہم شکل ہوتا ہے، کبھی مذکر پیدا ہوتا ہے، کبھی مؤنث پیدا ہوتا ہے، یعنی کبھی بیٹا بنتا ہے، کبھی بیٹی بنتی ہے، کبھی وہ باپ کی ہم شکل، کبھی ماں کی ہم شکل۔ اور مرد کا پانی کیسا، عورت کا پانی کیسا؟ ماشاءاللہ بڑے ذی شعور لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ باتیں قرآن مقدس میں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ دین کے اندر بڑے سارے مسائل ہیں، ہر طرح کے مسائل ہیں۔ شرع کے اندر جیسے کہتے ہیں نا، شرع میں شرم نہیں، تو یہ ساری چیزیں ذکر ہوئی۔ انہوں نے آ کے یہ سوال رکھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جہاں تک بات پانی کی ہے تو سنیں، مرد کا پانی سفید اور گاڑھا ہے، اور عورت کا پانی زرد اور پتلا ہے۔ رہی بات کہ وہ کبھی باپ کا ہم شکل، کبھی ماں کا ہم شکل، یا کبھی مذکر کبھی مؤنث، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا پانی غالب آ جائے بچہ اس کی ہم شکل ہوتا ہے، اور دوسرا مذکر مؤنث اس لیے کہ جس کا پانی رحم میں پہلے داخل ہو جائے تو اللہ اپنی قدرت سے اس کے مطابق اس کی جنس قائم کر دیتا ہے۔ یہ میرے کریم آقا نے اس کو جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ بات بھی سچ ہے، آپ نے ٹھیک کہا، ایسا ہی ہے۔ تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ بتلائیے آپ کی نیند کیسی؟ تو یہ حدیث پاک بھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں محمد کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات بھی آپ کی سچ ہے۔ چوتھا سوال انہوں نے کیا کہ بتلائیے جنت کے اندر جنتیوں کو پہلا کھانا کیا ملے گا؟ بڑے خوبصورت سوال ہے نا۔ جنت کے اندر جنتیوں کو پہلا کھانا کیا ملے گا، کیا چیز ان کو دی جائے گی کھانے کے طور پر، ان کی تواضع کے طور پر؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جنتیوں کو پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی پیش کی جائے گی، مچھلی پیش کی جائے گی۔ اب پانچواں سوال جہاں کہ وہ اڑے، پانچواں سوال انہوں نے کیا کہ جی فرشتوں میں آپ کا دوست کون ہے، جس سے آپ کی دوستی ہے، جس کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ ملنا جلنا ہے، ملاقات ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک جو ہر نبی کی قربت میں آ کے بیٹھتا رہا وہ کوئی اور نہیں، وہ جبریل امین ہے۔ تو جبریل امین کا میرے پاس آنا جانا بڑا ہے، اس کی میرے ساتھ قربت ہے، اس کی میرے ساتھ دوستی ہے، میری اس کے ساتھ دوستی ہے، وہ مجھے پسند کرتا ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں، اس کے ساتھ میری دوستی ہے۔ اور یہ روایات میں آتا ہے کہ ماہ رمضان کے اندر تو حضرت جبریل، آپ نے دیکھا ہے نا حفاظ کو، وہ ماہ رمضان کے اندر دور کرتے ہیں، وہ اس کو سناتا ہے، وہ اس کو سناتا ہے۔ تو جبریل امین ماہ رمضان کے اندر حضور کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور قرآن لانے والے بھی وہ، ادھر سے پیغام لانے والے بھی وہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرا دوست جبریل ہے۔ جیسے انہوں نے یہ سنا، پہلے چاروں سوالوں کی انہوں نے تصدیق کی، ان کا یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ۔ اب وہ قریب تھا کہ وہ یہ کہتے کہ جی
بالکل آپ کی باتیں ساری سچ ہیں اور ہم آپ پر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں، لیکن پانچواں سوال جب انہوں نے کیا اور حضور نے اس کا جواب دیا تو وہ اس پر اڑ گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم شاید ایمان لے آتے، لیکن اب یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ جبریل میرا دوست ہے، اس لیے ہم اب ایمان نہیں لا سکتے، کیونکہ جبریل جس کو آپ دوست کہتے ہیں یہ تو ہمارا دشمن ہے، یہ تو ہمارا دشمن ہے جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے۔ پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا جی یہ وہ ہے کہ جو ہمارے اوپر عذاب اتارتا ہے، اس نے ہماری کتنی وہ پہلے نعمتیں تھی وہ ساری چھین لی، ہمارے اوپر تو پکا پکایا کھانا آتا تھا وہ تو گیا، اور ہمارے لیے چشمے جاری ہوتے تھے وہ بند ہو گئے، ہمارے لیے راستے نکل آئے تھے وہ اس نے بند کر دی۔ تو جبریل ہمارا دشمن ہے، لہٰذا ہم اب ایمان لا سکتے نہیں جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے۔ ایک روایت اس کی شان نزول میں یہ ہے کہ جبریل کی بات پہ آ کے وہ اڑ گیا۔ ایک روایت اور بھی ملتی ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے باہر جایا کرتے تھے، اور ایک مقام پہ یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی باہر زمینیں تھیں اور بہت سارے لوگ اپنے مربوں میں جایا کرتے ہیں چکر لگانے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادھر چکر لگانے جائے تھے۔ جہاں آپ کی زمین تھی اس کے پاس ہی یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا جہاں پہ وہ اپنی تعلیم و تربیت کرتے، ایک دوسرے کو سکھاتے پڑھاتے تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگاتے لگاتے کبھی ان کے پاس بھی چلے جاتے۔ ایک دن وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ دوستی ہو گئی ہے، ہمارے ساتھ محبت ہو گئی ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے آپ سے دوستی نہیں ہوئی، مجھے آپ سے کوئی محبت نہیں ہے، میں تو یہاں اس لیے آتا ہوں کہ جب یہاں آتا ہوں تم تورات پڑھتے ہو نا، تو اس کے اندر میں تو یہ سننے آتا ہوں کہ اللہ نے میرے کریم آقا کی کیا کیا فضیلتیں بیان کر رکھی ہیں، تمہارے منہ سے میں اپنے نبی کی عظمتیں سننے آتا ہوں۔ تمہاری کتابوں کے اندر تم کبھی تورات پڑھتے ہو، انجیل تورات پڑھتے ہو، کبھی زبور پڑھتے ہو، تو میں اس کے اندر آ کے اپنے نبی کی شانیں سننے آتا ہوں کہ کیا کریم آقا ہے میرے، کہ جن کی صفتیں اللہ نے ان کے آنے سے پہلی کتابوں کے اندر بیان کر رکھی ہیں، میں تو اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرنے آتا ہوں جب تمہارے منہ سے اپنے نبی کی صفتیں سنتا ہوں، اپنے نبی کی شانیں سنتا ہوں نا، تو میرا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور میرا سر فخر سے اور بلند ہو جاتا ہے کہ عمر تو کتنا خوش قسمت ہے، کس نبی کا تو امتی اور غلام بن گیا ہے کہ جس کی شانیں اس کے آنے سے پہلے ہی موجود ہیں، جس کے تذکرے اس کے آنے سے پہلے موجود ہیں، میں تو وہ سننے آتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اتنے میں ان کی گفتگو آگے بڑھی، وہ آپس میں جو بات کر رہے تھے، اور کرتے کراتے جب وہ اس بات پہ پہنچے نا کہ دیکھیں جی دو اللہ کے فرشتے ایسے ہیں کہ جو ایک ان میں سے اچھا ہے ایک برا ہے، ماشاءاللہ، ایک ہمارا دوست ہے ایک ہمارا دشمن ہے۔ اب جب وہ اس گفتگو پہ پہنچے تو حضرت فاروق اعظم بغور سننے لگے، اب کس کی بات کرنے لگے؟ انہوں نے کہا یہ ایک ہے حضرت جبریل اور ایک ہے حضرت میکائیل۔ میکائیل ہمارا دوست ہے اور جبریل ہمارا دشمن ہے۔ میکائیل ہمارے اوپر بارشیں برساتا ہے، سبزہ اگاتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جبریل ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے اوپر قہر بھی لے آتا ہے، عذاب بھی لے آتا ہے، ہماری نعمتیں چھین لیتا ہے۔ تو جب وہ اس بات پہ پہنچے نا تو حضرت فاروق اعظم سے نہ رہا گیا، آپ نے کہا او بدبختو، تم کس کے بارے میں گستاخانہ بات کہتے ہو؟ جبریل جو آ کے کوئی بھی حکم صادر کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں آتا، وہ تو اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ اگر کوئی نعمت لے کے آتا ہے تو بھی اللہ کی نعمت، اللہ کے اذن سے لے کے آتا ہے، اور اگر کوئی وہ عذاب لے کے آتا ہے تو بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے، وہ تو اپنی مرضی سے آتا ہی نہیں ہے۔ تم کہاں پھرتے ہو؟ یاد رکھو جبریل کی دشمنی جبریل سے نہیں رہتی، یہ اللہ سے دشمنی کا اعلان کرتے ہو تم۔ جبریل کا جو دشمن بنتا ہے وہ اللہ کا دشمن بن جاتا ہے، جبریل کی جو گستاخی کرتا ہے وہ اللہ کی گستاخی کرتا ہے حقیقتاً۔ اس لیے اس بات سے باز آ جاؤ اور گستاخی سے رک جاؤ، بلکہ حق تو یہ ہے
کہ صراط مستقیم پر آ جاؤ، میرے نبی کے غلام بن جاؤ۔ یہ تبلیغ کر کے آپ واپس پلٹے اور چاہا کہ میں ساری یہ بات جا کے اپنے نبی کو، اپنے آقا کو بات بیان کروں، یہ ساری گفتگو جو جہاں کا ماجرا ہے یہ سارا حضور کو جا کے بتاتا ہوں کہ حضور آج ایسی ایسی باتیں ہوئیں۔ اور کمال یہ ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے در کی طرف آ رہے تھے، حضور کے گھر کی طرف آ رہے تھے، حضور کی بارگاہ کی طرف آ رہے تھے، ابھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں فاروق اعظم نہیں پہنچے تھے کہ جبریل یہ آیات لے کر پہلے پہنچ چکے تھے۔ جبریل پہلے یہ آیات لے کر پہنچ گئے اللہ کے حکم سے، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو حضور نے دیکھا اور مسکرائے، فرمایا عمر جو تیری رائے تھی اللہ نے اس کو پسند کر کے پہلے قرآن میں اتار دیا ہے۔ تو اس وقت یہ آیات بینات کا نزول ہوا۔ فرمایا قل انہیں کہہ دیجئے من کانا جو ہو عدو جبریل، جبریل کا دشمن، جو تم میں سے جبریل کا دشمن ہو، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ وہ تو نازل کرتا ہے آپ کے قلب اطہر پر اللہ کے حکم سے وہ قرآن، مصدقا لما بین یدیہ، وہ قرآن لے کے آتا ہے کہ جو تصدیق کرنے والا ہے پہلی کتابوں کی، اور جو تمہارے پاس موجود ہے اس کے احکامات کتاب کی شکل میں، وہ تو اس کی تصدیق کرنے والی وہ کتاب لے کے آتا ہے، وہ تو اپنی مرضی سے آتا ہی نہیں ہے، اور وہ کتاب لے کے آتا ہے وَہُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، جو ہدایت بھی ہے، جو خوشخبریاں بھی ہے، اور مومنین کے لیے جس کتاب کے اندر ہدایت اور خوشخبریاں ہیں وہ تو اللہ کے حکم سے وہ کتابیں، وہ آیات لے کر آتا ہے، وہ قرآن لے کر آتا ہے، وہ تو اپنی مرضی سے آتا ہی نہیں۔ اور فرمایا سن لو پھر من کانا عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکالا، سن لو پھر جو شخص بھی ہو اللہ کا دشمن، ملائکہ کا دشمن، رسولوں کا دشمن، وجبریل اور خاص طور پہ جبریل کا دشمن، ومیکالا اور میکائیل کا دشمن، تو پھر سن لو فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ بھی ایسے منکروں کی دشمنی کا اعلان کرتا ہے۔ یعنی جو ان کا دشمن بنے گا، من کانا عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکالا، جو اللہ کا دشمن بنے، اس کے ملائکہ کا دشمن بنے، اس کے رسولوں کا دشمن بنے، جبریل امین کا دشمن بنے، میکائیل کا دشمن بنے، تو پھر یاد رکھو ان کے ساتھ اللہ بھی دشمنی کا اعلان کرتا ہے، ان کا دشمن اللہ ہے۔ اب کس کی جرت ہے کہ جو اللہ کا مقابلہ کر سکے؟ کس کی ہمت ہے کہ جو اللہ کے غضب کا مقابلہ کر سکے، اس کے غضب کو روک سکے، اس کے عذاب کو روک سکے، اس کی پکڑ کو روک سکے؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اس کی پکڑ پھر بڑی سخت ہے، وہ پلک جھپکنے میں کایا پلٹ کے رکھ دیتا ہے، وہ اللہ کل شیء قدیر ہے۔ تو ان آیات بینات سے نتیجہ سے نکلتا ہے کہ جو اہل یہود جبریل امین کی دشمنی کا اعلان کرتے تھے، وہ حقیقتاً پھر جبریل امین کے دشمن نہیں، وہ تو اللہ کے دشمن بن گئے، کہ چونکہ جبریل امین تو جو کچھ بھی لے کے آتا تھا، وہ نعمتیں ہوں یا خدا نخواستہ کسی قوم کا عذاب ہو، پکڑ ہو، وہ اپنی مرضی سے تو آتا ہی نہیں تھا، وہ تو اللہ کے اذن سے آتا تھا۔ تو ان کے ساتھ ان کی دشمنی کرنا الٹا ان کے لیے نقصان دہ اور ان کے عذاب کی وجہ بنتی تھی، اور ان کی پکڑ کی اور اللہ کی بارگاہ میں بھی ان کی وہ نافرمانی اور گستاخی قرار ہوتی تھی۔ تو اس لیے ان آیات بینات میں یہ ذکر ہے، اور کتنے خوش قسمت ہیں، میں بات پھر وہیں لے کے آتا ہوں کہ کتنے خوش قسمت ہیں میرے حضور کے غلام، یہ امت مصطفیٰ کہ جن کے ساتھ حضور کی دوستی ہے، ہم بھی اس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جبریل ہمارا دوست ہے، بلکہ ایک مقام پہ حضور نے فرمایا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دونوں کو بازو پکڑ کے حضور نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر
زمین میں ہیں۔ عرض کی حضور وہ آسمانوں میں کون ہے، زمین میں کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ زمین پہ تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہیں، اور آسمانوں میں میں محمد کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ تو حضور نے تو ان کو پسند فرمایا۔ بلکہ وہ صورت والضحیٰ کی شان نزول میں جائیں نا تو وہاں تو یہ لکھا ہے کہ جب کافی دیر تک جبریل امین نہیں آئے نا تو بڑے دنوں کے بعد جب واپس آئے، پیغام خدا لے کر آئے، تو حضور نے فرمایا جبریل اتنے دن ہو گئے تیرا دل نہیں کیا ملنے کا، اتنی دیر بعد آئے ہو، تیرا دل نہیں کیا ملنے کو؟ تو جبریل امین نے عرض کی حضور میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں، وگرنہ میرا دل تو بڑا تڑپتا تھا آپ کی ملاقات کرنے کا، وہ تو چاہت رکھتا تھا حضور سے ملنے کو۔ اللہ کریم آج کی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائی، آمین۔ وصلی اللہ علیہ حبیب محمد و بارک وسلم۔